کمال کسی کے ساتھ خونی رشتہ ہونا نہیں ہے، صرف خونی رشتہ ہو یہ کمال کوئی نہیں. کمال یہ ہے خونی رشتہ بھی ہو اور ساتھ ادب اور محبت کا تعظیم کا رشتہ بھی ہو. صرف خونی رشتہ ہو نا، ابو جال بنتے ہیں، ابو لہب بنتے ہیں، اور اگر تعلق ایمان والا ہو جائے تو ابو بکر بنتے ہیں، عمر بنتے ہیں، عثمان بنتے ہیں، بلال بنتے ہیں، سلمان بنتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. نبی کا اپنا بیٹا اس سے بڑھ کر خونی تعلق کوئی نہیں ہو سکتا. اور قرآن کہتا ہے لیسا من اہلک، نو تیرا ہے ہی نہیں. رسول کی ظاہری حیات میں جس شخص کا حضور سے ایمان کا رشتہ پکا ہو جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہر طرف سے آواز آئے گی تو آگے چلیں گے، وگرنہ یہیں پہ وما علینا الا البلاغ. حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں حضور سے جس کا تعلق ایمان قائم ہو گیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی. تو اب آؤ مسئلہ سمجھیں. پتا چلا کہ خونی تعلق کی صرف کوئی حیثیت نہیں، عزت تب ملتی ہے جب مصطفیٰ کا صحابی بن جائے. عزت تب ملتی ہے. مولا علی کو عزت تب ملی کہ مصطفیٰ کے صحابی ہیں. حسنین کریمین کو عزتیں تب ملی کہ مصطفیٰ کے صحابی ہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کو عزت ملی کہ مصطفیٰ کی صحابیہ ہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کو عزت تب ملی کہ سرکار کی صحابیہ ہیں. میں ایک عورت کی مثال بھی دے دیتا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے. عورت ہوئے اللہ دے نبی دے کار، اللہ دا قرآن فرماتا ہے نہیں، اگر اس کا تعلق ایمان والا نہیں اللہ کا قرآن اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. اس لیے یہ صرف رشتہ داریاں جو ہم بنا لیے نا، یہ رشتہ داری تھے فلاں ایسے کیسے ہو سکتا نا، ہم اس کو مانتے ہیں جس کا رشتہ داری ہے یا نہیں ہے نبی سے محبت اور ایمان کا تعلق ہے. نبی سے ایمان کا تعلق ہے، اور پھر جس کا تعلق نبی سے ایمان کا بھی ہو اور خون کا بھی ہو وہ سیدہ زہرا بنتے ہیں، وہ حیدر کرار بنتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ صحابیت گویا وجہ امتیاز ہے. عجیب بات ہے جو لوگ اہل بیت کا ذکر کرنے کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم صحابہ کو نہیں مانتے. اور کمینوں، اگر صحابیت کو نہ مانا جائے نبی کے گھر والوں اور نبی کے اولاد کی عزت کا دفاع بھی نہیں کیا جائے. ان کی عزتیں صحابیت کی وجہ سے، ان کی عزتیں صحابیت کی وجہ سے ہیں. بدبخت اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو مصطفیٰ کے گھر والوں کا نام تو لیتے ہیں مگر جو ایسی صحابہ نہیں منی دا. جی میں کہا تسی انہوں نے منیا کی. آؤ میں آپ کو حدیث پاک سنا دیتا ہوں. ابتدا میں یہ دو چار باتیں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ عقیدہ کی اصلاح کے لیے کچھ مواد ملے. میرے کریم آقا حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، کریم آقا نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں رب سے ڈرتے رہنا. رب سے ڈرتے رہنا یعنی ان کے بارے میں زبان درازی، تنقید، سوچ غلط. فرمایا ڈرتے رہنا. کیوں آقا؟ حضور نے فرمایا لا تتخذوہم ارض بعدی، فرمایا میرے بعد ان کو اپنے نشانے پہ نہ رکھ لینا کہ فلاں ایسا اور فلاں ایسا اور فلاں ایسا. فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو نشانے پہ نہ رکھ لینا. اگر ان کا اختلاف بھی ہو جائے تو غلط کسی کو کہہ سکتے نہیں. انہوں نے تو علمی باتیں کی. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں سادہ سی بات. یہ کیوں ہو سکتا ہے جی اپوزٹ ایک دوسرے کے کھڑے ہوں اور پھر ایک ہی حق پہ ہوگا دوسرا کیسے حق پہ ہوگا؟ میں نے کہا مولوی صاحب مجھے ایک مسئلہ بتاؤ. کہ جی بتائیں. میں کہا مولوی صاحب دسو خانہ کعبہ شریف دے جڑے اسی مشرق سائڈ پہ ہیں اسی منہ کرنے ہیں مغرب نو. نماز پڑھیے کدھر منہ کرتے ہیں؟ مغرب کو. تے میں آکھا جڑے مغرب وچ رہندے نو خانے کعبہ شریف تو او کدے منہ کردے نو کہ مشرق نو. تے میں آکھا دوواں وچ ایک ہی ٹھیک ہویا نا، دوویں تے ٹھیک نہ ہوئے. ہمارا منہ مشرق کی طرف
کعبہ شریف کے جو مغرب کی طرف رہتے ہیں ان کا منہ مشرق کی طرف، مشرق والا مغرب والے کے بالکل اپوزٹ ہے، مخالف ہے. لگاؤ فتویٰ کہ کون حق پر ہے نہیں جی وہ سارے ہی ٹھیک ہیں. میں کیا انہاں کیا رخ نہیں دیکھنا، رخ ایک دوسرے کے مخالف صحیح مگر ان کی توجہ کعبہ کی طرف ہے. تو میں نے کہا پتہ یہ چلا انداز مختلف ہو جائیں، سوچیں مختلف ہو جائیں، رخ مختلف ہو جائیں، توجہ کعبہ کی طرف ہو تو سارے حق پر. تو میں نے کہا سوچیں مختلف ہو جائیں، آراء مختلف ہو جائیں، میدان مختلف ہو جائیں، آمنا سامنا بھی ہو جائے، اگر کعبے کے کعبہ محمد کی طرف نظر ہے تو سارے حق. زندہ سارے حق پر ہیں. نہ میرے میں اللہ کی قسم کھا کے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں نبی کا کوئی صحابی وہ اہل بیت اطہار میں ہو، وہ نبی کی آل پاک میں ہو، نبی کے خلفائے راشدین ہو، کوئی صحابی وہ ایسا نہیں ہے جو حق پر نہ ہو. ایک خطا خطو والا رنگ ہی ختم کر دو. حضور کے سارے صحابہ وہ اہل بیت ہو یا حضور کے باقی غلام کوئی بھی غلط نہیں ہے. کیوں؟ اس واسطے انہاں دی نظر حضور والے رہندی ہے. انہاں دی نظر مصطفیٰ نے حکم دیا، فرمایا فلاں جگہ پہ جاؤ، جب واپس آؤ نا تو تسی جلدی اتھے پہنچنے تے یا رسول اللہ کی کریے، فرمایا اتھے پہنچ کے تے عصر دی نماز اتھے پڑھنی. اچھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دے دیا، وہ چلے گئے. راستے میں آدھوں نے کہا کہ مغرب کا وقت ہونے والے ہیں اور ہم نماز رہ جائے گی تو یہاں نماز ادا کر لیں، کیونکہ ان کی نظر بھی حضور پر تھی کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. سبحان اللہ کہہ لیں. ان کی نظر بھی حضور پر تھی کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. انہوں نے کہا جی ہم راستے میں پڑھیں گے. ادھے رستے پڑھ لیں، ادھے اڑ گئے. انہاں دی نظر بھی حضور تے سی. انہاں آکھا نمازاں سانو دتیاں کنے نو، اس لیے ہم وہاں جا کے پڑھیں گے. آقا نے آرڈر دیا تے قضا جانے، ادا جانے، نبی جانے، خدا جانے. بات سمجھنے کے قابل ہے. اب دونوں اختلاف ہے. ایک نے یہاں پڑھی، ایک نے وہاں پڑھی. ایک نے کہا نماز جا رہی ہے، ایک نے کہا مصطفیٰ کے فرمان پورا کریں گے. اب دونوں کی نظر حضور پر تھی اس لیے دونوں. اگر ایک اپنی خواہش پر ہوتا، دوسرا نبی کی فرمان پر ہوتا، ہم کہتے ایک غلط ہے. اپنی خواہش پر کوئی تھا ہی نہیں، دونوں کے مطمع نظر مصطفیٰ تھے. اس کو تھوڑا سا اور آگے لے لیں جی. مولا علی پاک کے دورے سے حضرت معاویہ نے الگ خلافت اور الگ حکومت کیوں کھڑی کر دی تھی. میں آکھا نبی تسی کون؟ تسی پہلی گل ہے تسی مامے چاچے لگتے جو حساب کتاب شروع کرنا. دوسری گل نظر یہاں بھی دونوں کی حضور کی طرف تھی. ہاں میں ذمہ دار ہوں، حدیث پاک میں پیش کر سکتا ہوں. اب دونوں کی نظر جب حضور کی طرف ہے تو دونوں حق پر ہیں، مگر فرق میں بتاتا جاؤں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم حفظ مراتب کا خیال نہیں کرتے. ایک طرف اگر میں ہوں، ایک طرف ہوں حضرت امیر معاویہ، میں زمین ہوں، امیر معاویہ آسمان ہیں. اور اگر ایک طرف ہوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف ہوں مولا کائنات علی شیر خدا، تو پھر سن لیں امیر معاویہ فرش ہیں، مولا علی عرش. اس لیے ہمارا کام ہے عقیدہ اہل سنت کو کھول کے بیان کرنا. آج کل رافضی کھل گئے. سنیے آپ کو کیا ہو گیا؟ نہیں جی اسی مڑاکنے فساد نہ پہ جائے، رولا نہ پہ جائے. انہاں چاچا مامے نے کیوں نہیں سمجھا؟ خلفائے راشدین کا کھلے عام انکار کیا گیا. کہاں گئے ہمارے لوگ امن قائم کروانے والے؟ حضور کی 3 صاحبزادیوں کا سرے سے انکار کر دیا گیا، اعلانیہ انکار کیا گیا. کہاں مر گئے؟ الحمدللہ العظیم ہم حضور کے صحابہ کی عزتوں کے بھی پہرے دار ہیں، حضور کی اہل بیت کی عزتوں کے بھی پہرے دار ہیں.
حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ یا رسول اللہ اگر کوئی دے بیٹھے تو کیا ہوگا؟ فرمایا فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا اس شخص پر جو میرے صحابہ کو گالا دے اللہ کی بھی لعنت، اس کے فرشتوں کی بھی لعنت اور پوری انسانیت کی لعنت۔ تائیں یہ ویکھیا ہے نا منہ پھٹکار ہی پئی ہوندی، شیمپو بھی لایا ہوئے نا چنگی طرح تے کریم بھی لائی ہوئے تاں بھی منہ تے پھٹکار ہوندی، کیوں نہ پھٹکار جاوے صحابہ دے دشمناں دے منہ تو جنہاں تے رب لعنت بھیجے، اللہ کے فرشتے لعنت بھیجے اور صحیح انسان جن پر لعنت بھیجے۔ اب اس سے اگلی حدیث پاک اصل میں وہی سنانی تھی اور اس کے لیے میں نے اس حدیث پاک کو بھی سامنے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے بعد میں اپنے اس موضوع پہ گفتگو کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کو گالیاں نہ نکالو، فَإِنَّهُ يَجِيءُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، حضور نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایک ایسی قوم نکلے گی، خبر دے رہے ہیں حضور، وہ کون سی قوم ہوگی؟ فرمایا یسبون اصحابی، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ میرے صحابہ کو وہ گالیاں دے گی۔ اچھا تو ان کے بارے میں حکم کیا اللہ کے رسول نے دیا؟ یہ فتویٰ رسول کا سن لیں تاکہ کسی کی بھی ہدایت کا پہلو اور سامان جہاں سے میسر آ سکے۔ حضور نے فرمایا جب وہ قوم نکلے، فرمایا فلا تصلوا علیہم، فرمایا وہ مر جائیں تو ان کا جنازہ نہ پڑھو، مر جائیں تو ان کا جنازہ نہ پڑھو، ولا تصلوا معاہم، کہ صف وچ نال کھلو جاوے تو ان نال کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھو۔ تیسری چیز حضور نے فرمایا کہ اگر بیمار ہو جائے اس کی عیادت نہ کرو، فرمایا وَإِذَا مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، اگر وہ مریض ہو جائے عیادت بھی نہ کرو، اور فرمایا وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، ان کے ساتھ ہم نشینی اختیار نہ کرو، اور چوتھی چیز فرمایا وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، ان کے ساتھ نکاح بھی نہ کرو۔ اللہ پاک اس قوم کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔